بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی اس انتہائی اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بی اے فارسی آپشنل سے متعلق کمپلیٹلی پیپر پیٹرن اور مکمل گیس پیپر سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ بآسانی صرف 3 دن کے اندر بی اے فارسی آپشنل کی مکمل تیاری کر سکتے ہیں۔ بی اے یا ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس جو ٹریڈیشنل ایگزام ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں بی اے فارسی آپشنل یعنی وہ سبجیکٹ جو آپ صرف 4th ایئر میں پڑھتے ہیں، 100 نمبر کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ 100 نمبر کی جو فارسی ہے، فارسی آپشنل بی اے کے اندر یا ایسوسیٹ ڈگری 2 سالہ پروگرام کے اندر آپ کیسے 100% مکمل کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور بآسانی انتہائی کم وقت میں تیاری کی جا سکتی ہے سبجیکٹ کی۔ اور میرے اکثر اسٹوڈنٹس 85، 88، 87، 92، 94 تک جو ہے وہ ٹریڈیشنل ایگزام کے اندر اسٹوڈنٹس مارکس لے چکے ہیں اسی ٹیکنیک کے اوپر۔ تو آئیے بلا فاصلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں پیپر کے بارے میں۔ پیپر پیٹرن کیا ہے اس کی کچھ وضاحت دیتا ہوں کہ پیپر ٹائم جو ہے یہ آپ کا 3 گھنٹے کا ہوگا، اور ٹوٹل جو اس کے مارکس ہیں، نمبر ہیں، وہ 100 ہیں، 100 نمبر کا پیپر ہے۔ اور ٹوٹل کویسچنز جو کہ پیپر کے اندر آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ 5 کویسچن بنتے ہیں۔ ان کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال نمبر 1 یہ 25 نمبر کا ہوگا، اور حصہ جو حکایات سعدی ہے، حکایات سعدی میں سے ایک چھوٹا سا پیراگراف آئے گا 5-6 لائنوں کا، آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے۔ اور یہ صرف ترجمہ جو ہے وہ ایک صفحے کے اوپر بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اتنا سا چھوٹا سا مختصر سا سوال 25 نمبر کا ہے۔ اور سوال نمبر 2 جو ہے یہ 20 نمبر کا ہے، اور یہ سوال بھی حکایات سعدی میں سے آئے گا، صرف آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو 2 سوال جو ہیں ایک صفحے کے، یہ آپ کے 45 نمبر کے ہیں جو شیخ سعدی کی حکایات میں سے آئیں گے، اور آپ نے اردو زبان میں ان کا صرف ترجمہ لکھنا ہے اپنی آنسر بک کے اندر۔ اور سوال نمبر 3 بھی 25 نمبر کا ہے۔ اس حصے میں یہ حصہ نظم سے آئے گا جو کہ علامہ اقبال کی نظمیں کتاب کا حصہ ہیں فارسی کی۔ آپ نے ان کا ترجمہ اور تشریح، یہ 2 چیزیں آپ نے لکھنی ہے، ترجمہ کرنا ہے اور تشریح لکھنی ہے۔ تو یہ 25 نمبر کا سوال ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ترجمہ آپ کھلا واضح ایک صفحے کے اوپر لکھیں، نیکسٹ جو پیج ہے اس سے تشریح سٹارٹ کریں، اور 25 نمبر والے سوال میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم آپ 4 صفحات کے اوپر تشریح لے کر جائیں۔ بے شک اپنے الفاظ میں آپ اسے لکھیں، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ترجمہ آپ کو 100% درست تیار ہونا چاہیے، چاہے وہ حکایات ہوں یا نظمیں ہوں، آپ ترجمہ اچھی طرح سے تیار کریں۔ سوال نمبر 4 20 نمبر کا ہے، یہ بھی حصہ نظم سے آئے گا، اور ترجمہ اور تشریح کرنا ہے آپ نے اس سوال سے متعلق۔ سوال نمبر 5 10 نمبر کا سوال ہے، اور حالات زندگی یا کتاب پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ سوال اس طرح سے ہوتا ہے کہ ذکر ہوتا ہے شیخ سعدی کے حالات زندگی یا پیام مشرق، کتاب کا نام ہے، اس پر نوٹ لکھیں۔ تو اس میں یا لگا ہوا ہے، اور یہ 5 سوال ہیں۔ یہ آپ کا ٹوٹل پیپر پیٹرن ہے پرشین آپشنل کا، جو کہ بی اے 4th ایئر میں آپ نے جس کا ایگزام دینا ہے۔ اور آئیے چلتے ہیں، اب تھوڑا سا آپ کو اس کو مزید وضاحت دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہے گلزار ادب۔ یہ ٹیکسٹ بک ہے فارسی آپشنل کی۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ گلزار ادب تقریباً 30 روپے کی کتاب ہے، چھوٹی سی، مارکیٹ سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ سب سے پہلا کام یہ کریں گے یہ ٹیکسٹ بک لازمی لیں۔ اس کے بعد آئیے کہ گلزار ادب آپ نے لے لی، تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈوگر پبلشرز کی
کی بک جو ہے فارسی آپشنل کی، آپ سمپل ان سے کہیں گے کہ ڈوگر والوں کی آپ کو فارسی آپشنل کی بک چاہیے، ٹیکسٹ کی بک جو ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے اور وہ آپ کو وہاں سے بآسانی مل جائے گی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی جانب۔ سوال نمبر 1 اور 2 جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ ایک 25 کا ہے پہلا سوال اور دوسرا 20 نمبر کا، تو یہ 45 نمبر کے ہیں جو کہ حصہ حکایات سادی سے آئیں گے۔ ہر سوال کے 2 جز ہوں گے آپ کے کویسچن پیپر کے اندر۔ سوال نمبر 1 کے بھی 2 جز ہوں گے الف اور بے، اور سوال نمبر 2 کے بھی 2 جز ہوں گے الف اور بے، اور اوپر لکھا ہوگا کہ کسی ایک جز کا ترجمہ کریں، چاہے آپ الف جز کا ترجمہ کر لیں یا بے جز کا ترجمہ، تو آپ نے کسی ایک جز کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو کتاب گلزار ادب جو ہے وہ اگر آپ کے سامنے موجود ہو، آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اسے لینے کے بعد پھر اس ویڈیو کو ایک دفعہ دھیان سے سنیں، تو آپ کو بآسانی بالکل واضح الفاظ میں یہ سارا پیپر پیٹرن اور کمپلیٹ جو گیسٹ پیپر ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ گلزار ادب میں حصہ حکایات جو ہیں وہ صفحہ نمبر 17 سے 44 تک یہ حکایات موجود ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، یعنی کل 28 صفحے بنتے ہیں، اور 28 کو اگر آپ دو پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو یہ 14 ورق بنتے ہیں، یعنی کل 20 حکایات ہیں، ورق گلزار ادب کے 14 بنتے ہیں۔ 14 اوراق کا بھی آپ ہاف کر لیں، آدھا حصہ، تو وہ 7 ورق بنتے ہیں۔ اب آئیں سوال نمبر 1 اور 2 کی الف اور بے جز کو سمجھیے تھوڑا سا۔ الف جز چاہے وہ سوال نمبر 1 کی ہے یا سوال نمبر 2 کی، یہ پہلے 7 اوراق یا پہلی 10 حکایات میں سے آئے گی، اور بے جز جو ہے یہ بعد والے 7 اوراق یا بعد والی 10 حکایات میں سے آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک جز کا چونکہ ترجمہ کرنا ہے، تو آپ پہلی 10 حکایات یا پہلے 7 اوراق اچھی طرح سے اگر تیار کر لیں تو یہ 45 نمبر کا پورشن آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کمپلیٹلی تیار ہے۔ تو آپ پہلے 7 ورق یا بعد والے 7 ورق تیار کر لیں، یا پہلی 10 حکایات کر لیں یا بعد والی 10، کوئی سے 10 حکایات اچھی طرح سے تیار کر لیں۔ آپ کو ترجمہ بہت اچھی طرح سے آنا چاہیے، جو کہ کی بک آپ مارکیٹ سے لیں گے ڈوگر والوں کی، اس کے اندر بہت اچھا ترجمہ موجود ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 اور 4 کی جانب۔ سوال نمبر 3 25 نمبر کا ہے، 4 20 نمبر کا، یہ بھی ملا کے 45 نمبر کے سوالات بنتے ہیں، جو کہ حصہ نظم کتاب کے اندر گلزار ادب میں آپ دیکھیں گے پیام مشرق علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے، اس میں سے ہے۔ تو ہر سوال کے یہاں پر بھی 2 جز ہوں گے الف اور بے۔ سوال نمبر 3 کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ کسی ایک جز کا ترجمہ اور تشریح کریں، تو آپ الف کا کر لیں یا بے کا کر لیں، دونوں سوالات اسی طرح سے ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب گلزار ادب اگر آپ کے سامنے موجود ہو، آپ پہلے لے لیں اور اسے کھولیں، پھر اس کو ویڈیو کو سنیں۔ تو گلزار ادب جو ہے اس میں حصہ حکایات جو ہے وہ صفحہ نمبر 61 سے لے کے 78 تک ہے، یعنی کل 18 صفحے ہیں، اور 18 کو 2 پہ اگر آپ تقسیم کر لیں تو 9 ورق بنتے ہیں۔ تو 9 اوراق کا آدھا حصہ آپ یعنی 4.5 بنتے ہیں، تو آپ 5 ورق کر لیں کہ آپ پہلے 5 یعنی الف جز جو ہے وہ پہلے 5 اوراق میں سے یا نظم ہدی سے پہلے تک یہ آئے گا، اور بے جز جو ہے نظم ہدی تک، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے 5 اوراق یا نظم ہدی تک یہ الف جز ہے، بے جز جو ہے وہ بعد والے 5 اوراق یا نظم جو ہے کرم کتابی سے لے کے آخر تک۔ تو یہ آپ یہاں پہ بھی آپ کے پاس چوائس بالکل واضح موجود ہے کہ آپ یا پہلے 5 اوراق کر لیں یا بعد والے 5 اوراق، یا دوسرے لفظوں میں نظم ہدی تک تیار کر لیں، یا اس کے بعد کرم کتابی سے لے کے آخر تک آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں اگر، تو آپ کا یہ حصہ بھی مکمل 100% تیار ہو جاتا ہے 45 نمبر کا۔ یہاں آپ کو کرنا کیا ہے، آپ ترجمہ 100% اچھی طرح سے تیار کریں، اور اگر آپ کو ترجمہ بہت اچھی طرح سے تیار ہے
تشریح صرف 1-2 بار کتاب سے پڑھیں اور پیپر میں اپنے الفاظ میں آپ تشریح کریں. پہلے سوال جو ہے، سوال نمبر 3 جو ہے، اس کی تشریح کم از کم 4 صفحات پہ اور سوال نمبر 4 کی کم سے کم 3 صفحات پہ لازمی ہونی چاہیے آپ کی تشریح. تو اس طرح سے چوائس پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسٹ بک جو گلزار ادب ہے، پہلے 2 سوال کے لیے پہلے 7 وہاں پہ اوراق ہیں، یہاں پہ پہلے 5، تو 7 اور 5 یعنی ٹوٹل 12 اوراق بنتے ہیں. 12 اوراق کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. اب پھر سے ایک دفعہ ریوائز کر کے سمجھا رہا ہوں کہ یوں حکایات کے 7 اوراق اور نظموں کے 5 اوراق کتاب گلزار ادب کے مطابق. اگر آپ کو مکمل یاد ہے، وہ بھی صرف ترجمہ جو کہ ان 12 اوراق کا 100% درست آپ کو آتا ہو، تو آپ 90 نمبر کا پیپر یعنی پہلے 4 سوال بآسانی حل کر سکتے ہیں. اور یہ کام صرف 2 دن میں ممکن ہے اگر آپ الفاظ معنی اچھی طرح سے کی بک اور ٹیکسٹ بک دونوں سے الفاظ معنی اچھی طرح سے یاد کریں ان اوراق کے. اس کے بعد آپ ترجمے کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں تو بآسانی 2 دن کے اندر آپ 90 نمبر کی بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب. حالات زندگی پر نوٹ یا کتاب پر نوٹ لکھنا ہے. 10 نمبر کا یہ سوال ہے. مثلاً آپ جتنے بھی پیپر ہیں پاسٹ 15-20 جتنے آپ کو ملتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہی 2 پیٹرن آ رہے ہیں اس سوال کے. یہ شیخ سعدی کے حالات زندگی یا پیام مشرق پر نوٹ لکھیں، یہ سوال ہوگا، یا علامہ اقبال کے حالات زندگی یا گلستان پر نوٹ لکھیں. یعنی اگر شیخ سعدی کے حالات کا ذکر ہے تو کتاب علامہ اقبال کی ہے پیام مشرق، اور اگر علامہ اقبال کے حالات زندگی کی بات ہوئی ہے تو یا کے بعد کتاب جو ہے وہ شیخ سعدی کی آئے گی. تو اس میں بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ علامہ اقبال کے حالات زندگی مشکل ہیں، آپ کتاب میں پڑھ کے بھی دیکھ لیجئے، پیام مشرق کا نوٹ بھی مشکل ہے. شیخ سعدی اور گلستان سعدی کا نوٹ جو ہے یہ کافی آسان ہے. آپ صرف شیخ سعدی کے حالات زندگی اور ان کی کتاب گلستان سعدی کا نوٹ اچھی طرح سے تیار کر لیں تو کافی ہے. تو یہ سوال بھی آپ کا مکمل حل ہو جائے گا. 1 دن کے اندر آپ یہ والا سوال کر سکتے ہیں، پچھلا جو ہے وہ آپ 2 دن میں کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کمپلیٹ جو تیاری ہے صرف 3 دن کے اندر کر کے 90 نمبر بآسانی لے سکتے ہیں. ذرا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. تو یہ تھا آج کی ہماری اس ویڈیو میں بی اے فارسی آپشنل کا مکمل کمپلیٹ پیپر پیٹرن، جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا 5 سوالات پر مشتمل ہے. اور گیس آپ کو جو سمجھایا اس سے مزید یہ کتاب آپ کی ہاف ہو جاتی ہے، یعنی آدھی کتاب، یعنی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ اسے اچھی طرح سے تیار کریں گے اور پورے کے پورے نمبر لینے کی کوشش کریں گے. تو دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.